بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه۔ اس سورت کا نام سورہ البینہ ہے اور پہلی آیت کا جو آخری لفظ ہے البینہ اسی سے اس سورت کا نام ہوا۔ پچھلی سورت کی طرح اس میں بھی دو قول ملتے ہیں، اور مدنی ہونے کے بھی اور مکی ہونے کے بھی۔ جیسے اس کے مکی ہونے کی ترجیح دی گئی ہے، یہاں اس کے برعکس بعض لوگوں نے مدنی ہونے کو ترجیح دی ہے، اسی لیے اوپر مدنی لکھا ہوا ہے۔ اور دونوں طرف بڑے جلیل القدر تابعین اور ائمہ ہیں جو رائے رکھتے ہیں۔ مضمون سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، واقعہ تو یہ ہے، مضمون سے معلوم ہوتا ہے کہ مکی ہے، لیکن یہاں اوپر لکھا ہوا ہے یہ سورت مدنی۔ لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة۔ اس سورت کے اندر بہت مختصر انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ پر جو قرآن اتر رہا ہے اس کی عظمت اور اس کی اہمیت کا تذکرہ کر کے اس کے مقابلے میں جو دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو وہ جنہوں نے مان لیا، ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ کس طرح کے لوگ ہیں، جنہوں نے نہیں مانا ان کا مقام کیا ہے اس کو بتلایا۔ فرمایا کہ جنہوں نے مانا ہے وہ بہترین مخلوق ہے، بہترین مخلوق، اور جنہوں نے نہیں مانا وہ بدترین مخلوق ہے۔ ہوں گے دنیا میں بڑے عقل مند کہلاتے ہوں گے، بڑے عزت والے سمجھے جاتے ہوں گے، لیکن اللہ میاں کا فتویٰ کیا ہے؟ بدترین مخلوق ہیں جنہوں نے جو قرآن کو نہیں مانتے۔ یہ اس صورت میں بتایا گیا۔ فرمایا کہ کافر اہل کتاب یعنی اہل کتاب، اگر آپ اردو کا ترجمہ پڑھیں گے کہیں کسی کے پاس ہو تو اس میں ترجمہ اس طرح کیا گیا ہوگا، اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں، اس طرح ترجمہ کیا گیا ہوگا، لیکن میں ذرا ترجمہ بدل کے کر رہا ہوں اور اس کی وجہ بھی بتاتا ہوں۔ لم يكن الذين كفروا من اہل الكتاب، جنہوں نے کفر کیا ہے یعنی اہل کتاب اور مشرکین، وہ باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے۔ میں نے یہ ترجمہ تھوڑا سا بدلا، کیوں؟ اس واسطے بدلا ہے کہ وہ ترجمہ اگر رکھا جائے اس کے معنی یہ ہے کہ سارے مشرکین اور سارے اہل کتاب جو ہیں وہ ان کا درجہ نہیں بتایا جا رہا، ان میں کچھ کافر ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ مشرکین اور اہل کتاب میں سے کچھ کافر ہیں اور کچھ کافر نہیں ہیں؟ یہ معنی تو نہیں ہو سکتے۔ قرآن شریف میں خود دوسری جگہ مشرکین کو تو کہا ہے ہی کافر،
لیکن اہل کتاب کے تعلق سے بھی کہا گیا لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کفر کیا انہوں نے جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تو مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. یہ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے. جب اللہ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کافر ہیں تو اب یہ تو نہیں ہو سکتا کچھ اہل کتاب کافر ہیں کچھ اہل کتاب کافر نہیں. تو صاحب میں بتلاؤں کہ جو بات میں بتلا رہا ہوں اس کے لیے اصل یہ ہے عربی کے اندر من کا لفظ جو ہے من اہل الکتاب، من کا لفظ دو معنی کے لیے آتا ہے بلکہ تین معنی کے لیے. ایک تو اس کے معنی ہوتے ہیں جیسے انگلش میں فرام، سمجھ میں آیا؟ آپ کہیں کہ میں اپنے گھر سے مسجد تک گیا تو عربی میں کہیں گے ذهبت من البیت الى المسجد، من کا لفظ لائیں گے فرام کے معنی. ایک من کے یہ معنی بھی ہوتے ہیں. دوسرے من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، یعنی ایک جماعت ہے ان میں سے کچھ لوگ جو ہیں ایسا کر رہے ہیں، اس وقت بھی من آتا ہے. تبعیض کا من کہتے ہیں اس کو، یعنی بعض ایسے اور بعض ایسے. تیسرے معنی آتے ہیں تفسیر کے لیے، یعنی جو بات کہی جا رہی ہے وہ عام ہے اور آگے اس کو بڑی وضاحت سے کہتے ہیں من لا کر کے. یہ تین طرح کے معنی کے واسطے عربی میں من استعمال ہوتا ہے. یہاں تیسرے معنی کے لیے آیا ہے یعنی کے بعد، اسی لیے میں نے ترجمہ کیا کہ کافر یعنی اہل کتاب اور مشرکین یہ رکنے والے نہیں ہیں، باز آنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس البینہ نہ آ جائے. فرمایا کہ وہ البینہ ایسی دلیل کہ جو منہ بولتی بھی ہو، جس کے دلیل ہونے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو، ایسی دلیل ان کو چاہیے. فرمایا کہ اب رسول تو آ گئے، کون سی دلیل چاہیے پھر؟ اب رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، ایک رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرتا ہے پاک صحیفوں کی. اس سے معلوم ہوا کہ یہ صحیفے جو ہیں، جس صحیفوں سے مراد ہے وہ چیز کہ جب ورقوں میں پیپرز میں کوئی چیز لکھی ہوئی اور اس کو یکجا کر دیں، اس کو کمبائن کر دیں، جوڑ دیں، اس کا نام ہے صحیفہ. تو صحف اس کی جمع ہے پاک صحیفوں. جو بھی اللہ کی طرف سے اترا وہ پاک ہے. جب پاک ہے اور اسی طرح سے لکھنے والے بھی پاک ہیں، پڑھنے والوں کو کیسا ہونا چاہیے؟ پڑھنے والے ناپاک ہی رہیں گے. اسی لیے اس بات پر اتفاق ہے اور شریعت کا کہ قرآن شریف کو پاکی کے حالت میں چھونا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، نہ چھوئیں اس کو مگر پاک رہنے والے. اسی طرح سے علماء اس پر گئے ہیں، میجارٹی علماء کی، کہ پڑھنے والا بھی جو ہے وہ حدث سے اکبر یعنی جنابت سے جس سے غسل واجب ہوتا ہے وہ اس سے پاک ہو. پڑھنے والا یعنی چھونے کے لیے تو ہر طرح کی ناپاکی سے پاک ہونا ضروری ہے، وضو بھی ٹوٹا ہوا نہ ہو، لیکن جہاں تک پڑھنے کا تعلق ہے اگر بغیر چھوئے پڑھنا ہے اس کے لیے وہ ناپاکی نہیں ہونی چاہیے جس سے غسل واجب ہوتا ہے. یہ میجارٹی علماء کی اسی طرف گئی ہے. ایک آدھ کی رائے اس سے مختلف ہے، اور اگر ایک آدھ کی رائے ایک طرف ہو اور میجارٹی کی دوسری طرف ہو تو کس کو لیں گے؟ سمجھ میں آیا؟ ظاہر بات. تو اس لیے میجارٹی انہی آیتوں کی وجہ سے اور دوسری بات روایات کی وجہ سے یہی کہا گیا. وہ اب میں اس تفسیر میں نہیں جاتا وہ روایتیں کیا کیا ہیں. تو رسول اللہ کی طرف سے جو تلاوت کرے پاک صحیفوں کی، فیہا کتب قیمہ، اور ان صحیفوں کے اندر بڑی قیمتی کتابیں ہیں. ہم لوگ کتاب کا لفظ اس معنی میں بولتے ہیں جس معنی میں قرآن صحیفہ بول رہا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. اصل میں عربی کے اندر یہ شریعت کی جو اصطلاح ہے اور شرعی کتابیں لکھنے والوں کی، ان کے یہاں صحیفہ تو کہتے ہیں اس کو جس کو ہم کتاب کہتے ہیں، اور جس کو چیپٹر کہا جاتا ہے انگلش میں اسی کو ان علماء کے یہاں کتاب کہا جاتا ہے. جیسے کتاب الایمان، کتاب الصلاۃ، کتاب الزکاۃ، کتاب الصوم، کتاب الحج، اور یہ چیپٹر ہیں. تو اسی معنی میں یہاں کہا گیا ان صحیفوں کے اندر بڑی قیمتی کتابیں ہیں، یعنی مطلب بڑے ویلیوایبل چیپٹرز ہیں، یہ کہا جائے گا.
بس ہو گیا، بقیہ انشاءاللہ آئندہ.